إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما وقال النبي الكريم صلى الله تعالى عليه وسلم كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون حاضرین جمعہ، بزرگان دین، نوجوانان اسلام، اسلامی پردہ نشین خواتین حضرات، عزیز بچوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پناہ شکر و احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم تمام کو بابرکت مہینہ نصیب عطا کیا اور ان کے اندر عبادات کرنے کی، قیام و صیام ادا کرنے کی توفیق نصیب عطا فرمائی۔ بعدہ درود و سلام کی پھول نچھاور ہو بالعموم تمام نبیوں و رسولوں پر، اور بالخصوص ہماری آخری نبی، آخری کڑی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کی لائی ہوئی شریعت کے ہم امتی ہیں۔ اللہم صلی علیہ، اللہم بارک علیہ، اللہم آمین۔ حاضرین جمعہ، اس مبارک مہینے کی یہ آخری جمعہ، یعنی رمضان المبارک کے مہینے کی، اس مہینے کی یہ آخری جمعہ ہے۔ اس کے بعد پھر نیکسٹ دوسرا سال اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندگی رکھی تو پھر دوبارہ جو ہے اس طریقے کے رمضان المبارک کے مہینے کے اندر جمعہ ادا کرنے کی پھر توفیق نصیب ہوگی اگر اللہ نے زندہ رکھا تو۔ اور ان مبارک مہینے کی ابھی چند دن ہی بچے ہوئے ہیں، یعنی یوں سمجھ لیجئے آج 27ویں روزہ ہے، 20 پر 7 روزہ آج مکمل ہونے کو ہے،
اس کے بعد 2 یا 3 روزہ اب بچا ہوا ہے. اس لیے یہ لاسٹ ایام میں ابھی جو دن بچا ہوا ہے ان مبارک مہینے کی، ابھی جو ایام بچے ہوئے ہیں رحمت کے، برکت کے، تو زیادہ سے زیادہ توبہ و استغفار کیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی و تلافی کیجئے، کیونکہ کیا پتا کہ پھر دوبارہ ہمیں یہ مہینہ نصیب ہو یا نہیں. اس لیے کہ گناہگار ہیں، خطا کار ہیں، ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے خطاؤں کی معافی تلافی کروانا ہے. اس لیے کہ کوئی بھی انسان گناہ سے بچ نہیں سکتا، اور اگر کسی انسان سے گناہ نہ ہو تو انسان ہی نہیں. اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل بنی آدم خطاء، بنی اولاد یعنی اولاد آدم کے جتنے بھی اولاد ہیں کہ وہ گناہگار ہیں، خطا کار ہیں، لیکن اس کے بعد فرمایا وَخَيْرُ الْخَطَّائِينَ التَّوَّابُونَ، خطا کاروں میں سے، گناہگاروں میں سے بہترین وہ ہیں جو توبہ کرنے والے ہیں. اس لیے یہ چند دن بچے ہوئے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں معافی و تلافی کروائیے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. توبہ کرنے والوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ محبت کرتا ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین. اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، اور پاک و صاف رہنے والوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ محبت کرتا ہے. محترم بزرگوں، تو پتہ یہ چلا کہ جب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں توبہ کریں گے، استغفار کریں گے، اپنے خطاؤں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیش کریں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے وعدہ کریں گے کہ اللہ میں نے گناہ سرزد ہوئی، یا اللہ ہمارے خطاؤں کو معاف عطا فرما، یا اللہ اب کے بعد میں کوئی خطا، کوئی گناہ نہیں کروں گا، یا اس طریقے کے گناہ اب کے بعد اب نہیں کروں گا. اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہوں کے اوپر نادم اور شرمندہ ہوئیے، اپنے گناہوں پر نادم اور شرمندہ ہوئیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی کا طلبگار ہوئیے. اللہ تبارک و تعالیٰ گناہوں کو معاف کرے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں کو، مسلمانوں کو پکار پکار کر کہتا ہے، اور ان لوگوں کو پکار رہا ہے جو لوگ ایمان لے آئے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا إِلَّا مَنْ تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا مگر جن لوگوں نے توبہ کیا، وَآمَنَ اور ایمان لے آیا، وَعَمِلَ صَالِحًا اور نیک اعمال کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ ان لوگوں کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیتے ہیں. يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتے ہیں. ان لوگوں کا جو لوگ ایمان لانے کے بعد اگر ان سے گناہ ہو جاتی ہے، توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، اور پھر نیک اعمال کرتا ہے، وَعَمِلَ صَالِحًا اس کے بعد نیک اعمال کرتا ہے، تو پتہ یہ چلا کہ جب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں توبہ کریں گے، استغفار کریں گے، اور گناہوں کو چھوڑ کر کے نیک اعمال کی طرف دوڑیں گے، تو ہم نے پیچھے جتنے بھی گناہ کیے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان گناہوں کو ابھی جو نیکی کریں گے ان نیکیوں سے ان گناہوں کو ڈھانپ دے گا، ان گناہوں کو مٹا دے گا. اس لیے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں توبہ و استغفار کرنا چاہیے. ابھی چند دن بچے ہوئے ہیں، اس لیے زیادہ سے زیادہ توبہ و استغفار کیجیے. اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے
مومنوں کو خطاب کیا اور کہا کہ جن لوگوں نے توبہ کیا یقیناً وہ کامیاب ہو گیا. جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ، اے مومنوں کے جماعت، تم تمام کے تمام توبہ کر لو، تم تمام کے تمام استغفار کر لو. کیوں؟ لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیابی حاصل کر لو. محترم بزرگوں، تو توبہ کرنے سے اللہ تبارک و تعالی کامیابی عطا کرتا ہے. توبہ کرنے سے اللہ تبارک و تعالی ان مومنوں کو کامیابی سے ہمکنار کرتا ہے. محترم بزرگوں، تو پتہ یہ چلا کہ ابھی جو دن بچے ہوئے ہیں، رات اور دن کو برابر کیجئے استغفار میں، توبہ میں. کیونکہ اگر ابھی توبہ نہیں کیا تو اب کب کریں گے؟ ان مبارک مہینے میں اگر اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی تلافی نہیں کروایا تو کب کروائیں گے؟ یہ تو رحمت کا مہینہ ہے، یہ تو مغفرت کا مہینہ ہے. اس مہینے میں تو شیطان کو جکڑ دیا جاتا ہے، اس مہینے میں تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اس مہینے میں تو جہنم کے دروازے کو بند کر دیا جاتا. اب اگر اس مہینے میں بھی اپنے گناہوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے معاف نہیں کروایا تو کب کروائیں گے؟ کب کروائیں گے؟ یہ مہینہ جا رہا ہے، چلا گیا اور چند دن ہی بچے ہوئے ہیں. اس لیے زیادہ سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں توبہ کیجئے، اپنے گناہوں کے اوپر نادم ہوئیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے استغفار کیجئے. اور اگر آپ نے کسی انسان کے حق کو دبایا ہے یا کسی انسان کے حق کو مارا ہے، ان کے حق کو ادا کر دیجئے. کیونکہ توبہ کرنے کا مطلب ہی یہی ہوتا ہے کہ اپنے گناہوں کے اوپر نادم ہونا، اپنے گناہوں کے اوپر شرمندہ ہونا اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس بات کا وعدہ کرنا کہ اللہ میں نے جو گناہ کر لیا اب کے بعد گناہ نہیں کروں گا، اور اگر کسی کا حق لیا ہے ان کے حق کو ادا کرنا. یہی تو توبہ ہے، یہی تو استغفار ہے. اس لیے زیادہ سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں توبہ و استغفار کیجئے. اب آئیے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندوں سے کتنا زیادہ خوش ہوتا ہے جو توبہ کرتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے سے کتنا خوش ہوتا ہے جو توبہ کرتے ہیں. آئیے ایک حدیث کی طرف چلتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اشد فرحا بتوبۃ عبدہ، اللہ تبارک و تعالی اس بندے سے بہت زیادہ سختی کے ساتھ خوش ہوتا ہے جو بندہ توبہ کرتا ہے. توبہ کرنے والے بندوں سے اللہ تبارک و تعالی بہت زیادہ خوش ہوتا ہے. کس قدر خوش ہوتا ہے؟ اس ایک حدیث کے اندر، اسی حدیث کا یہ ٹکڑا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک انسان بھی آب و گیا وادی میں، جنگل میں چلا جاتا ہے، بہت دور چلا جاتا ہے، اس کے پاس سواری ہوتا ہے، اس کے پاس کھانا پینا ہر ایک چیز اس اونٹ کے اوپر سوار ہوتا ہے، اور وہ اونٹ گم ہو جاتی ہے. اب وہ انسان پریشان حال ہو جاتا ہے. اب میں کروں تو کروں کیا؟ اب میں گھر لوٹوں تو لوٹوں کیسے؟ کھانے کے لیے کچھ نہیں، پینے کے لیے کچھ نہیں، اب کروں تو کروں کیا؟ وہ سواری کو ڈھونڈتے تھک جاتے ہیں، بے حس ہو کر کے بیٹھ جاتے ہیں. اسی آسنا میں ان کی آنکھ لگ جاتی ہے. اچانک اس کی آنکھ کھلتی ہے تو اس کے سامنے وہ اونٹ موجود ہوتا ہے. تو گویا کہ بندہ اتنا زیادہ خوش ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہتا ہے کہ اللہ میں تیرا خدا، تو میرا بندہ. خوشی کے عالم میں کیا کہے گا سمجھ میں نہیں آتا. کیا کہتا ہے؟ اللہ میں تیرا خدا، تو میرا بندہ. خوشی کے عالم میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص سے کہیں زیادہ خوش ہوتا ہے کس سے؟ جو بندہ توبہ کرتا ہے. جو بندہ توبہ کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے سے بہت زیادہ خوش ہوتا ہے، بہت زیادہ خوش ہوتا ہے. اور
ایک حدیث کی طرف چلتے ہیں کہ یہ مبارک مہینہ مغفرت کا مہینہ، رحمت کا مہینہ، اور اسی طریقے سے گناہوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں پیش کر کے ان کے بارے میں یہ وعدہ کرنا کہ اللہ اس کے بعد میں گناہ نہیں کروں گا، یعنی گناہوں کی معافی تلافی کا مہینہ۔ اب جو شخص اس مہینے کو پائے اور اپنے گناہوں کی معافی تلافی نہ کروا سکے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں کیا فرمایا؟ کیا یہ اعلان کیا اس کے بارے میں؟ جو شخص اس مبارک مہینے کو پائے اور اپنے گناہوں کی معافی تلافی نہ کروا سکا۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف لے آئے، پہلے سیڑھی پر پیر رکھا، کہا آمین، دوسرے سیڑھی پر پیر رکھا، کہا آمین، تیسرے سیڑھی پر پیر رکھا، کہا آمین۔ صحابہ اکرام تعجب ہوئے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منبر سے اترے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ماجرا ہے کہ آپ نے پہلی سیڑھی پر پیر رکھا تو کہا آمین، دوسری سیڑھی پر پیر رکھا تو کہا آمین، تیسری سیڑھی پر پیر رکھا تو کہا آمین؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل آیا تھا اور کہہ رہا تھا کہ راغب انف عمری ذکرت عنده فلم يصلی علیک فقلت آمین، یعنی جبریل نے کہا کہ اس شخص کی ناک خاک آلود ہو، بدبخت ہے وہ شخص جس کے سامنے نبی کا ذکر ہو اور ان کے اوپر درود نہ پڑھے۔ تو میں نے کہا آمین۔ سمجھا آپ نے کہ جبریل نے کہا کہ اس شخص کی ناک خاک آلود ہو، اس شخص کے لیے بدبختی ہے، وہ اس شخص کے لیے ناکارہ ہے۔ کس کے لیے؟ جس کے سامنے نبی کا ذکر ہو اور درود نہ پڑھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آمین۔ اس کے بعد فرمایا وَرَغِبَ أَنْفٌ فَلَمْ أَمْرِي أَدْرَكَ رَمْضَانَ فَانْسَلَخَ مِنْهُ فَلَمْ يُغْفَرَ لَهُ فَقُلْتُ آمین۔ اور جو شخص رمضان المبارک کے مہینے کو پائے، رمضان المبارک کے مہینے کو پائے اور اپنے گناہوں کو معاف نہ کروا سکا، اس شخص کی ناک خاک آلود ہو، تو میں نے کہا آمین۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَرَغِبَ أَنْفُ أَمْرٍ أَدْرَكَ عِنْدَهُ أَبَوَاهُ الْكِبَارُ أَوْ أَحَدُهُمَا فَلَمْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ فَقُلْتُ آمین۔ اور اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جو اپنے والدین یا ان دونوں میں سے کسی ایک کو بڑھاپے کے عالم میں پائے اور ان کی خدمت کر کے جنت نہ حاصل کروا سکے، اس کی ناک خاک آلود ہو، تو میں نے کہا آمین۔ محترم بزرگوں، تو گویا کہ جبریل نے ان کے لیے بد دعا کی اور نبی نے اس پر آمین کہا۔ مطلب یہ ہوا کہ رمضان المبارک کا پانا یہ خوش نصیبی کی علامت ہے، رمضان المبارک کا پانا یہ ایک بہت ہی اچھے انسان کی علامت ہے، کیونکہ رمضان المبارک کا مہینہ یہ بہت ہی بابرکت والا مہینہ ہے۔ اس کے اندر جو ہے اپنے گناہوں کی معافی کروانا ہے۔ اگر کوئی معافی نہیں کرواتا ہے، اپنے گناہوں کی بخشش نہیں کروا پاتا ہے، مطلب یہ ہوا کہ وہ فرشتے نے، جبریل نے جو ان کے لیے بد دعا کی اور نبی نے آمین کہا، وہ اس کے مستحق ہو گئے۔ گویا کہ جبریل نے اس کے لیے بد دعا کی اور نبی نے آمین کہا۔ تو یہ بہت بڑی بدبختی کی علامت ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ پایا اور اپنے گناہوں کو معاف نہ کروا سکا۔ اس لیے یہ مبارک مہینہ ہے، یہ رحمت کا مہینہ ہے اور چند دن ہی اس کے بچے ہوئے ہیں، اس لیے زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کیجیے اور زیادہ سے زیادہ توبہ و استغفار کیجیے، اور جو اعمال کرتے ہیں اس کو پر کنٹینیو کیجیے۔ ایسا نہیں کہ رمضان ختم ہوا
نماز ختم، رمضان ختم ہوا، عبادتوں کا دروازہ بند۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ جیسے اس مبارک مہینے میں عبادات کرتے ہیں اسی طریقے سے کنٹینیو کرتے رہیے، اور 11 مہینہ گویا کہ اپنی ساری کی ساری زندگی عبادات میں گزاریے، جیسے اس مبارک مہینے میں عبادات کیا کرتے تھے۔ محترم بزرگوں، اور چند دن ہی بچے ہوئے ہیں، اس لیے زیادہ سے زیادہ عبادات کر لیجئے۔ آخر میں ان رمضان المبارک کے تعلق سے کچھ باتیں صدقۃ الفطر کے تعلق سے بیان کر دینا مناسب سمجھتا ہوں، اس لیے کہ ہر روزے دار پر چھوٹا بڑا، غلام آزاد، مرد عورت، ہر ایک کے اوپر یہ زکوٰۃ الفطر واجب ہے، زکوٰۃ الفطر واجب ہے۔ بخاری اور مسلم کی ایک روایت ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ الفطر ساعًا والذکر، زکوٰۃ الفطر ساعًا من التمر او ساعًا من الشعیر علی العبد والحر والذکر والانثى والصغیر والکبیر من المسلمین، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ الفطر کو فرض کیا ہے کھجور میں سے 1 سا، جو میں سے 1 سا، کس کے اوپر؟ علی العبد، بندوں پر، غلام پر، والحر، آزاد پر، والذکر، مرد پر، والانثى، اور عورت پر، والصغیر، چھوٹے پر، والکبیر، اور بڑے پر، من المسلمین، گویا کہ مسلمانوں میں سے چھوٹا بڑا، مرد عورت، غلام آزاد، ہر ایک کے اوپر یہ زکوٰۃ الفطر واجب ہے۔ کس سے؟ ساعًا من تمر، کھجور میں 1 سا، او ساعًا من شعیر، جو میں 1 سا۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیث کے اندر فرمایا، فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ الفطر طعام، یعنی کھانے میں سے 1 سا، یعنی عام طور پر جو کھانا کھایا جاتا ہے ان میں سے 1 سا زکوٰۃ ادا کرنا ہے۔ اسی طریقے سے اس کے بعد فرمایا وَأَمَرَ بِهَا أَن تُؤَدِّ قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں حکم دیا کہ اس کو ادا کر دیا جائے نماز کے لیے نکلنے سے پہلے، نماز کے لیے، یعنی عید الفطر کی نماز کے لیے نکلنے سے پہلے اس کو ادا کر دیا جائے، یہ زکوٰۃ الفطر واجب ہے۔ اس کے بعد اور ایک روایت، یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے، بخاری کی حدیث نمبر ہے 1503، اسی طریقے سے مسلم حدیث نمبر ہے 984، یعنی 980 پر 4۔ اسی طریقے سے اور ایک روایت بخاری اور مسلم کی حدیث کی راوی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض کیا زکوٰۃ الفطر، زکوٰۃ الفطر، فطرہ کے زکوٰۃ، کس کے لیے؟ طہرۃ للصائم من اللغو والرفث وتحمۃ للمساکین، کہ یہ صائم یعنی روزے دار کی پاکی کے لیے اگر اس سے روزے کی حالت میں کچھ غلطیاں ہو جاتی ہیں تو اس کی پاکی کے لیے اس زکوٰۃ الفطر کو واجب کیا ہے۔ اور پھر فرمایا وَتُحْمَةٌ لِّلْمَسَاكِينِ، اور مسکینوں کا کھانا۔ اس میں 2 مقصد ہے، ایک مقصد کیا ہے کہ روزے کی حالت میں اگر کچھ غلطیاں ہو جاتی ہیں تو ان کا ایک کفارہ بن جاتا ہے، اور دوسرا ریزن یہ بتایا کہ جو غریب مسکین ہے ان کے لیے بھی عید کے موقع پر خوشی کا اظہار ہوتا ہے، یعنی وہ بھی خوشی منا لیتا ہے۔ اس کے بعد فرمایا فَمَنْ أَدَّهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ، جو شخص نماز سے پہلے ادا کر دیتا ہے تو ان کی زکوٰۃ قبول ہوتی ہے۔ وَمَنْ أَدَّى بَعْدَ الصَّلَاةِ،
اگر کوئی شخص نماز کے بعد ادا کرتا ہے فَهِيَ صَدَقَةٌ مِّن صَدَقَاتِ تو ان کے عام صدقوں میں سے ایک صدقہ ہوتا ہے، عام صدقوں میں سے ایک صدقہ ہوتا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ یہ زکوٰۃ الفطر اگر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں قبول کرانا چاہتے ہیں تو نماز عید سے پہلے اس کو ادا کر دینا ہے۔ اور کس کو دینا ہے؟ غریب و مساکین کو دینا ہے، غرباء و مساکین کو دینا ہے، جو غریب اور یتیم اور مسکین ہے ان کو دیا جائے گا۔ اسی طریقے سے یہ کب ادا کرنا چاہیے، کب ہم اس کو ادا کریں گے؟ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، وہ بیان فرماتے ہیں کہ کننا نخرج زکات الفطر یومین او یومین، ہم زکات الفطر کو نکالتے تھے، ادا کرتے تھے ایک دن یا دو دن پہلے، ایک دن یا دو دن پہلے ادا کرتے تھے۔ تو ان کا جو بہترین طریقہ ہے کہ وہ نماز عیدگاہ جانے سے پہلے ادا کر دیا جائے۔ اگر کوئی شخص دو دن یا ایک دن پہلے ادا کر دیتا ہے تو یہ بھی جائز ہے، کر سکتا ہے، لیکن اکثر علماء کا قول اور راجح قول یہی ہے کہ عید کے چاند نظر آنے کے بعد، یعنی شوال کا چاند جب نظر آئے اور عید گاہ جانے سے پہلے ادا کرنا سب سے افضل طریقہ ہے۔ اگر کوئی ایک دن یا دو دن پہلے ادا کرتا ہے تو بھی کر سکتا ہے، لیکن بہت زیادہ پہلے 10 دن 20 دن 25 دن پہلے ادا نہیں کرنا چاہیے، یہ سنت کے خلاف ہے۔ اور جو دوسری چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا وہ کھانا میں سے دیا کرتے تھے۔ جو عام طور پر کھانا ہوتا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وہ کھانا ہی دیا کرتے تھے، کرنسی یعنی پیسے نقد کے شکل میں نہیں دیا کرتے تھے۔ آج ہم کیا کرتے ہیں؟ نقدی ادا کرتے ہیں۔ تو اس کے بارے میں بہت زیادہ اختلافات ہیں، دو گروپ ہیں۔ کسی نے کہا کہ نقدی دینا جائز ہے، دے سکتا ہے، لیکن افضل یہی ہے کہ ان کو کھانا ہی دیا جائے، ان کو کھانا ہی دیا جائے۔ زکوٰۃ الفطر میں کھانا ہی دینا سب سے افضل طریقہ ہے۔ کھانا کا مطلب چاول، گیہوں یا پھر جو کھجور وغیرہ کھاتے ہیں، جو وغیرہ ہے، جو آپ جو کھانا کھاتے ہیں، اکثر ہمارے یہاں پہ چلن کیا ہے؟ کھانا چاول کھاتے ہیں، تو چاول ہی 1 سا۔ اب 1 سا کتنا ہوتا ہے؟ تو اس میں بھی اختلافات ہیں۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ 2.5 کلو، کچھ لوگوں نے کہا کہ 2 کلو 600 گرام، کچھ لوگوں نے کہا کہ 2 کلو 800 گرام، کچھ لوگوں نے کہا کہ 3 kg 3 کلو۔ تو سب سے بہترین بات جو سمجھ میں آتی ہے کہ 3 کلو ادا کر دے تو سب سے افضل ہے، کیونکہ شک کے دائرے سے ہم نکل جاتے ہیں کہ اگر کم ہو جائے گا تو پھر اس کا بھرپائی یا جو زکوٰۃ الفطر کا جو مقصد ہے وہ ادا نہیں ہو پائے گا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہو جائیں گے۔ اس لیے اس کو جب ہم ادا کریں گے تو کم سے کم 3 کلو ادا کریں گے تو سب سے افضل ہوگا۔ اور کھانا ہی دینا افضل ہے، کرنسی بھی دے سکتے ہیں لیکن کھانا دینا سب سے افضل طریقہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا گو ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ان مبارک مہینے میں زیادہ سے زیادہ ابھی جو دن بچے ہوئے ہیں توبہ و استغفار کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم تمام مسلمانوں کو ہدایت کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم خطا کار ہیں، گناہ گار ہیں، یا اللہ ہم سے خطائیں ہو جاتی ہیں، یا اللہ ہمارے خطاؤں کو معاف عطا فرما۔ یا اللہ تو غفار ہے، تو ستار ہے، یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف عطا فرما۔ یا اللہ ہم تمام مسلمانوں کو ہدایت کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اگر ہم میں سے کوئی بیمار ہے ان کی بیماری میں شفا کاملہ و عاجلہ عطا فرما۔ یا اللہ اگر ہم میں سے کوئی مقروض ہے ان کی قرض کو ادا کرنے کی سبیل عطا فرما۔ یا اللہ ان مبارک مہینے میں جو ہم نے عبادات کیا ہے یا اللہ ہماری عبادتوں کو قبول عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے روزوں کو قبول عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے قیام کو قبول عطا فرما۔ یا اللہ معاشرے کے اندر، سماج کے اندر، دیش کے اندر اللہ امن و سکون عطا فرما۔ یا اللہ مسلمانوں کی حفاظت عطا فرما۔ یا اللہ ہم تمام مسلمانوں کو حاسدوں کی حسد سے بچا۔ یا اللہ ظالموں کے ظلم سے ہماری حفاظت عطا فرما۔ یا اللہ ہم تمام مسلمانوں کو
قرآن و سنت کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ بدعات خرافات سے بچنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ شرک سے بچنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ حرام کمائی سے بچنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ حلال رزق کمانے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہماری اولاد کو دین کے اوپر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہم تمام ذمہ داروں کو اپنے اولاد کی صحیح تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہم تمام مسلمانوں کو ہدایت کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما. آمین. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. انہ تعالی جواد کریم ملک رؤوف رحیم.